ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 68 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 69 سے درس کا آغاز ہے. یہودیوں کی سازش کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر ایک لفظ جو ہے کتابوں میں بھی آتا ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے. نبی کے لیے پیشن گوئی کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں. نبی نے پیشن گوئی کی، یہ لفظ صحیح نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیشن گوئی کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ حکمراں یا رہبان، احبار، پادری لوگ، پیشن گوئی کا لفظ ایک دم ایزی لفظ ہے، اس میں شان نہیں کرتا. کتابوں میں نے دیکھا کہ رسول پاک کی پیشن گوئی کے مطابق ایسا نہیں. رسول پاک پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں کا علم جانتے ہیں. اس حوالے سے تو اور بھی پیشن گوئی کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے نبی کے علم غیب کو فضل عظیم کہا. آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں دیکھیے، پارہ نمبر 5 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہاں 13 کہ حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو بھی نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ جو تعلیم ہے خدا کی طرف سے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے لیے. تو ایسا اشتراکی لفظ استعمال کرنا، ایزی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کو اللہ فضل عظیم قرار دے. تو نبی کے کہنے کو، چاہے وہ پاسٹ کے حوالے سے ہو یا فیوچر کے حوالے سے، یہ دونوں بولی میں پیشن گوئی کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. نبی کا علم غیب ہے یا نبی نے ارشاد فرمایا، ایسا کر لیں. پیشن گوئی کا لفظ نبی کی شاہ نشان ہے. آپ سوچئے نا، آیت نمبر 104 سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ نے رائنا کہنے سے کیوں روک دیا؟ فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کو رائنا نہ کہو. کیا کہو؟ انظرنا کہو. کیا فرق ہے یہ دونوں ورڈ میں، رائنا اور انظرنا؟ رائنا کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کی طرف اگر مراد لیے تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری نگرانی کیجیے. ہم آپ کی بولی کو سمجھ نہیں پائے، جس کو آج کے بچے کیا بولیں گے کہ ذرا ایک مرتبہ اور بولیے، ایک مرتبہ اور بولیے، سمجھ نہیں پائے ذرا ڈبل بولیے. تو صحابہ کچھ ایسے بھی تھے جو رسول پاک کے وعظ اور نصیحت کو سمجھ نہیں سکتے تو رائنا کہتے. تو ان کی نیت میں ذرہ برابر بھی فطور اور توہین نہیں، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہو سکتا جو توہین کرے. رائنا ہماری رعایت کیجیے، مراعات، رعایت، نگرانی. کہا ایسا نہ کہو کی تفسیر آپ جب دیکھیں گے تو اس سے مراد یہ کہ یہودیوں کے یہاں رائنا کا ورڈ جو ہے سرکشی، رعونت، گھمنڈ، تکبر، چرواہا، یہ سب کے معنی میں یوز ہوتا تھا، جو سب توہین کو بتاتا ہے. جتنے بھی معنی ان کے یہاں یوز ہوتے تھے سب توہین کو بتاتا. یعنی رائنا کا مطلب یہ ہوا اے ہمارے چرواہا ان کے یہاں. تو اللہ پاک نے کہا خبردار تم لوگ یوز کرے، حالانکہ تمہاری نیت اچھی ہے، لیکن تم لوگ اگر یوز کرے تو تمہارے کو بیس بنا کر وہ بھی یوز کریں گے کہ تم بھی تو یوز کرتے ہو. نیت سے تو تم لوگ باخبر ہو نہیں. ایسا تو اللہ پاک نے اس وہمی توہین کے اشتراک کو بھی برداشت نہیں کیا اور کہا اس سے اچھا لفظ انظرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، ایسا استعمال کرو. ٹھیک ہے، اسی لیے پیشن گوئی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. پیشن گوئی مشترک لفظ ہے، ایزی لفظ ہے. اور علم غیب کے حوالے سے تو اور بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے پیشن گوئی کو. یہ میں اپنا ذاتی عقیدہ بھی پیش کر رہا ہوں اور عقیدت بھی پیش کر رہا ہوں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اب یہودیوں کی سازش دیکھیے کیا ہے.
اچھا اس میں ایک نقطہ بھی دیکھیے گا، ودّ معنی ہوتا چاہنا. ودّ جیسے ابھی آپ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہے کہ میں تجھ سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں، اپنے اہل بیت کی ودت مانگتا. ودت ایسی محبت کہ اس کے علاوہ کوئی بھی شریک نہ ہو سکے، ایسی محبت کو ودت بولتے، مودت بولتے، ود بولتے. اس میں دیکھیے تو اہل کتاب میں سے ایک فرقہ یہ چاہتا ودت ہے، کیا مطلب؟ ان کی سرشت میں ہے اسلام کے خلاف، اب اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، بس اسلام کو کیسے زیر کرنا بس ختم. اور اب تو پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں یہ سعودی عرب کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ بچائے. بہرحال ہمارے مرکز اسلام مکہ کو محبت اسلام مدینہ کی حفاظت فرمائے. تو ودہ کا ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ جس میں جو اس کا مرتکب ہو اس کے علاوہ کچھ ہی سمجھ میں نہ آئے اس کو ود بولتے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، ان کی عادت بنی ہوئی. اہل کتاب میں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اہل کتاب نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام، معاذ اور دیگر جتنے بھی بہت سارے صحابہ بھی بنے ہیں یہودیوں میں سے، اس لیے اہل کتاب نہیں چاہتے، اہل کتاب میں سے چاہتے، یعنی کچھ چاہتے. یہ بعض اہل کتاب کیا چاہتے؟ لو یضلونکم، چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، محنت بھی ہے، سب کچھ. یعنی وہ اپنے چرچ میں دعا بھی کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. کیا؟ لو یضلونکم، کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. لو مانے کاش، یضلون گمراہ کر دیں، کم تم سب کو. صحابہ کرام کو تالیف قلبی کے لیے اللہ پاک کی آیت کریمہ اتار رہا، ایس نبی کے قدم میں رہنے والوں، تم نبی کو دیکھنا، ان کی چاہت کو نہیں دیکھنا. ان کی چاہت کیا ہے؟ میں بھانڈا پہلے ہی پھوڑ دے رہا ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. چنانچہ یہودیوں کا کچھ طبقہ فرقہ ایسا وقت تھا کہ حضرت حذیفہ اور حضرت معاذ وغیرہ جو ابتدائی اسلامی یہودیوں سے کٹ کر کے آئے تھے، ان کے پاس آ کر کے الٹی پلٹی باتیں. ٹھیک ہے تم انہیں کو مارو، میں نہیں کہتا انہیں مارو، لیکن تھوڑا سی سوچو. ایسا بول کے نکل گئے. اب ٹینشن دے کے چلا یہ کیا سوچ رہی بولے یہ ایسا بول کے نکل گئے. آج بھی آپ سمجھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں. آپ ذرا ہمارے بارے میں کچھ سوچیے. آپ وہاں دیتے ہیں نا ٹائم، وہاں دیجیے. ایک دن ہمارے لیے اچھا ایسا توجہ دیجیے. آپ آئندہ یہی پہلو ہوتا. لو یضلونکم، کاش کہ وہ تم سب کو گمراہ کر دیں. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے تم اس میں نہیں جانا. وما یضلون الا انفسهم، وہ تمہیں گمراہ کیا کریں گے؟ تم کو تو میں نے نبی کی نسبت سے ایسا منتخب کیا ہے کہ اب مخلوق کیا، ساری مخلوق بھی چاہ لے تو اب تجھے نہیں دور کر سکتے. وما یضلون الا انفسهم، وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن آگے دیکھیے وما یشعرون، لیکن اس گمراہی کا اسے پتہ نہیں. کمال ہے خدا کی چاہت کا اندازہ لگے. اس گمراہی کا اسے پتہ نہیں. یعنی وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے خرچ کر دیا. جیسے کبھی کبھی ایک دم ہوتا بھی ہے نا، ارے ہم نے اس کو مار دیا، معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے. ارے ہم تو وہاں پر گولی مارے تھے نا، وہاں پر ایسا کیا تھا، ایسا کیسے وہ تو دم توڑ دیا تھا ہمارے پاس. ارے وہ زندہ ہے. اللہ پاک ایسی فرما رہا ہے وہ تمہیں گمراہ کرنا وہ چاہتے ہیں، لیکن چاہت کو بھی میں نے پیدا کیا ہے نا. خالق میں ہوں تو اس کی چاہت یہ ہے، بھانا میں پہلے پھوڑ کر بتا دیتا ہوں، لیکن وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور اس گمراہ گری سے اور اس گمراہی سے وہ نہ انجام، باخبر نہیں، بے خبر. وما یشعرون، نہیں شعور نہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جانتے ہیں ایسا جملہ جب کبھی اللہ پاک فرماتا تو مطلب بہت ہی غصہ میں رکھتا. آپ بھی کبھی کبھی کسی سے بھی ناراض ہو، کیا بے وقوف کی طرح بات آتا ہے، ایسا بول دیتے ہیں. حالانکہ سامنے والے کبھی کبھی بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، کیا بے وقوف کی طرح بات کرتے ہیں. ارے بے وقوف کی طرح، ہاں بے وقوف نہیں تو کیا ہے. اس طرح سے اس طرح کی جو بات کرتے ہیں کہ کمال ناراضگی. تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ بڑا جب غصہ ہوتا ہے تو کہتا ہے وما یشعرون، بے وقوف. سمجھ میں آتا کہ جیسے کہ آپ دیکھیے سورہ حجرات کے آیت نمبر 2-3 میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال برباد ہو گئے خبر تک نہیں. کیسا بیوقوف ہے. رسول کی بارگاہ میں بے ادبی کرے، اعمال برباد ہو گئے خبر تک نہیں، اور نماز پڑھتا جا رہا ہے، حج کرتا جا رہا ہے. برباد ہو گئے، اب نہیں چاہیے، نیو
شہادت کے مسئلے پر دیکھو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہاں پر بھی دیکھیے شعور کی نفی ہے کہ وہ زندہ ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، کئی کوشش کر رہا سمجھ نہیں سکتے، تو میں کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ سکتے. اب یہ سب القرآن والا بولے بخاری شریف کی پہلی حدیث سمجھاؤ، اب کیا کہے گا استاد؟ بیوقوف کہے گا سمجھ نہیں سکتا، چل سمجھاؤ، تو اب کیا کرے دے گا؟ ایسے ہی دے گا، یہ دیکھیے سمجھ نہیں آ سکتی. تو ایسے ہی جو اسٹیٹس ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے اپنے مخلص بندوں کے، وہ عام بندوں کو بس وارن کرتا. اور یہی اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بارے میں، اس کے راز و اسرار کے بارے میں نہ جاننا اور اس سے تھک کر بیٹھ جانا، یہی بہت بڑا علم ہے. یعنی آپ اللہ کو جاننا چاہ رہے تھے، نہیں جان سکے، لیکن آپ تھک کر بیٹھ گئے، یہ تھکنا ہی بہت بڑا علم ہے. کیونکہ آپ جانیں کس کو؟ آپ جو آپ کے دماغ کے پورے دائرے میں آ جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کا علم، اس کی ذات انلمیٹڈ ہے، وہ دائرے میں کہاں ہے؟ تو آپ کا تھک جانا یہی بہت بڑا علم ہے. العجز اندر کی ذات ادراکو، یہ جملہ ہے، العجز اندر کی ذات الہی کے درک اور اس کے حصول میں عاجز رہنا ادراک ہے. ادراک مطلب علم کی بڑی کوالٹی کیا ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی شعور کی نفی کی جائے تو اس سے سمجھیے کہ اللہ پاک وارن کر رہا ہے کہ آپ دائرے سے ہٹو مت. جو کہہ رہا اللہ مان لو، کہہ دیا نا اللہ نے شہداء کو زندہ، اب ختم، اب اس میں کچھ مت کہو، اللہ نے تمہارے شعور کی نفی کر دی. اب جو تم کہہ رہے ہو یہ شعور سے کہہ رہے ہو نا، تو پھر اللہ کو کہاں مانے؟ اللہ کہہ چکا ہے شعور نہیں دوڑانا، ختم. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تو یہاں پر بھی ہے کہ وہ لوگ آپ کو، ہم کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، اہل اسلام کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ گمراہ خود کو کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے، میں نے شعور پر پردے ڈال دیے. اچھا ایک آیت دیکھیے آپ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب غور کریں، سب سے پہلے اللہ نے دل پر مہر لگنے کی بات کہی، اس کے بعد کان پر لگنے کی مہر بات، اور اس کے بعد آنکھ پر. توجہ دیجیے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو کان کے اعتبار سے بہرے ہو سکتے ہیں، آنکھ کے اعتبار سے اندھے ہو سکتے ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے ہاں جب وہ انسان ہے تو دل ہوگا ضرور. دیکھا آپ نے ترتیب، آپ دیکھیں، چونکہ سمجھ کا جو پہلا اور سب سے عمدہ آپشن اور مرکز ہے وہ دل ہے. اللہ پاک نے نبی کے گستاخ کو، نبی کے نہ ماننے والے کو سب سے پہلے دل پر مہر لگا دی. وہ آنکھ رکھ، کان رکھ، اس سے اب کوئی ہے نہیں، اصل مرکز پر مہر لگا دی. اور دل جب بگڑتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں، ساری چیزیں. اسی لیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، جو دل سے اللہ رسول کو مانتا وہی مومن. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، یہ جملہ ہے کہ جس نے کلمہ طیب کو اپنے قلب کے اخلاص سے پڑھا وہ جنتی ہے. پڑھا جنتی ہے نہیں کہا، قلب کے اخلاص سے، خلوص قلب سے پڑھا وہ جنتی ہے. دل کو سالم رکھ کر دے، ٹینشن میں نہیں، فارمیلٹی میں نہیں، دل کو سالم رکھ کر. وہ دوسرا مفہوم ہو جائے گا، دوسرا ٹاپک ہے. وما یشعرون، انہیں شعور نہیں، گمراہ کرنے کی سازش. تو یہودیوں کی ایک پلان اور اس کی سازش آج جو ہو رہی ہے، آپ ایسا نہ سمجھے کہ یہ 1400 سال کے بعد کی بات ہے. یہ جب سے اسلام آیا، اور جب سے آدم علیہ السلام آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہی اہل حق اور اہل اسلام کے پیچھے پڑے ہیں، ہر دن، ہر روز، یہاں تک کہ قیامت تک. جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو عیسیٰ تشریف جب لائیں گے تو آپ عدل و انصاف کو پھیلائیں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، سور کو قتل کریں گے، اور یہ جو صلیب ہے جس کو وہ لوگ پوج رہے ہیں عیسائی لوگ، اس کو بھی ختم کریں گے، اور ساری دنیا میں عدل انصاف اور سب کے سب مسلمان ہوں گے. اور خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ سب صحیح العقیدہ ہوں گے، کوئی دشمن نبی نہیں ہوگا، سب مسلمان ہیں، سب اہل عقیدہ ہوں گے، سب اہل حق ہوں گے. خالی محبت کا پرچار ہوگا، خالی محبت کا پرچار ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم سب کو اللہ پاک سچا رکھے. آگے فرماتا اللہ 69 میں، یا اہل الکتاب، اے کتابیو لم تکفرون بآیات اللہ. اچھا یہ یہاں پر دیکھیے، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیونکہ آپ کے پاس جو چیز ہو اس چیز کو آپ ریجیکٹ کریں گے، یا اس چیز کو آپ اس کی تائید کریں گے، یہی ہے نا. آیت تو آپ کے پاس آتی نہیں تھی، آیت تو نبی کے پاس آتی، لیکن آپ غور کریں کہ اللہ پاک کے رسول کا انکار اللہ کی آیتوں کا انکار. رسول آتے تھے ان کے پاس کہ سنو اللہ پاک نے یہ کہا، تو نہیں مانتا.
تو دیکھو رسول پاک تو کہیں پر بھی اگر آیات قرآنی کلام الہی کے انکار کی بات آئے تو آپ ہرگز نہ سمجھنا کہ یہاں توحید کا انکار ہے، یہاں رسالت کا انکار، رسالت کا انکار، آیات قرآنی کا انکار۔ چنانچہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 66 میں بھی آپ جب دیکھیں گے صرف مذاق کے طور پر دو شخص نبی کے گروہ سے نکل کر کے ایک جملہ کہا تھا، یہ دیکھو اونٹنی وغیرہ کا مسئلہ ہے، جا کر تلاشنا چاہیے، یہ نبی سے پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، ایسا اتنا سی صرف بولے تھے بھائی اونٹنی کہیں گم ہو گئی ہے، اب اونٹنی کے گم ہونے کا مسئلہ اپنی جا کر محنت کر کے پوچھنا چاہیے، جنگل وغیرہ میں کہیں ہوگی، اب وہ نبی سے پوچھ رہے ہیں، ان کو کیا غیب کا معلوم، ان کو کیا جنگل کا علم، ایسا اتنا سی صرف بولا۔ اب دیکھیے ایسا بھی نہیں کہ نبی کو ڈائریکٹ کہا، یا ایسا بھی نہیں کہ ہم علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اللہ کا انکار کر رہے ہیں، خالی ڈسکس کرتے ہیں اور ایسا بولتے بھی ہیں نا۔ اب جیسے کبھی کوئی بیمار پڑ جائے تو اب کوئی اگر ایڈوائز کرتا، مشورہ کرتا تو اب بھی کیا کیا کس سے فون کر رہے ہیں، چلیے مر جائے گا تب جائیں گے، ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ فطری تقاضے، ایسی بات بھی اللہ پاک برداشت نہیں کیا اور نبی پاک پر ایک آیت اتار دیا، حبیب وہ دونوں ان دونوں سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان رخصت ہو گیا، کیونکہ نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا تھا۔ بے توجہی میں قرآن کہتا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر بھی مت بناؤ، بہانے بھی مت لاؤ، تمہارا ایمان رخصت ہو گیا، ہم کچھ نہیں سنیں گے، اب نیو انٹری ان اسلام، اب اسلام میں داخل ہو نئے تجدید کے ساتھ، ہر طرح سے نئی انٹری کے ساتھ۔ ارے باپ! اور اس کے بعد فرماتا ہے قل باللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون۔ دیکھیے تم اللہ کا، اس کی ساری آیتوں کا اور اس کے سارے رسولوں سے مذاق کر رہے تھے۔ بتائیے تو صرف دو لفظ کہا تھا، اونٹنی اور نبی، نہ آیات قرآنی کا انکار اور نہ رسولوں کا انکار، سب رسولوں، اور نہ قرآنوں کا انکار، نہ آیتوں کا انکار، اتنا سی کیا سب کا انکار۔ اسی کو بولتے پورے سینٹینس میں، پورے میں اتنا بھی ڈال دیے تو پورا پانی گیا۔ یہی ہے ایمان کی مثال، ہاں یہی ایمان کی مثال ہے۔ اب اتنا سی ڈالے نا پی لو، کہتے نہیں ہوتا ہو، تو یہی ہے ایمان کی مثال۔ بڑا بچانے کا مسئلہ ہے ایمان۔ آج لوگ ایزی سمجھ لیے ایمان، بس ہو گیا تو ہو گیا، عمل پڑھ لینا ہو گیا، ہاں ارے اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، کہیں پر بھی آپ کو نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اے عمل کرنے والوں، یا ایھا الذین صلوا اے نماز پڑھنے والوں، کہیں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہر جگہ ایمان ایمان ایمان۔ تو رب کا ٹاپک ایمان ہے، اور آپ جو ہے عمل کی دنیا میں چل جا رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ عمل نہ کیجیے، کیجیے، لیکن ایمان کو بچا کر کیجیے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ کیجیے، دائرہ ایمان میں کیجیے، محبت میں کیجیے، تب عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ فرماتا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات، اے کتابیو کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی رسول کا انکار، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یہ کیا ہے، کیسے گواہ ہے؟ یہ علماء، ان کے علماء سے خطاب ہے، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ نکال توریت علماء یہود، نکال انجیل علماء نصارہ، نکالو اور دیکھو ایک ایک لائن میں اگر محمد کی تصدیق کی بات نہیں ہے تب کہنا مجھ کو، ایک ایک لائن میں پوری کتاب کھنگال ڈالو تو تم خود گواہ ہو، جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو، جو کتاب تمہارے ہاتھ میں تمہارے پاس ہے، وہ کتاب گواہی دے رہی ہے، تمہارا علم نالج گواہی دے رہا ہے، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ بنو اسماعیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، تو یہ تو تمہارا نفس ہے، اللہ کی توحید نہیں۔ اللہ کی توحید مقدم ہوتی ہے نفس پر، نفس کو مقدم کر دے توحید نہیں بنے گی، توحید کو مقدم کرے تو نفس بھی بنے گا۔ ہاں یہ سیکنڈ آپشن ہے، اس لیے نفس کو وہاں دخل مت دو، ہوا اور خواہش کو دخل مت دو۔ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اور اس کی تفسیر تو پوری دن خاص طور سے ابن کثیر کی تفسیر سنی اور دیگر مفسرین کی بھی تفسیر اس حوالے سنی۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، لم تلبسون، کیوں ملاتے ہو، لم تلبسون لباس ملاتے ہو، کیوں ملاتے ہو، الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ کیا کرتے تھے وہ، کھانا ہے کیا، حق ملاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ صرف یہ کرتے تھے کہ جو نبی ابھی تشریف نہیں لائے، توجہ دیجیے گا، توریت میں اس نبی کا نام جو تھا، توجہ دیجیے، اس نبی کا نام آپ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 189 کے حوالے سے بھی پڑھے سنے ہوں گے، اللہ پاک نے کیا کیا کرتے تھے وہ لوگ نبی کی آمد سے پہلے، وَكَانَ مِن قَبْلُ، آنے سے پہلے وہ لوگ کرتے تھے کہ توریت میں جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا، جنگ اور اپوزیشن پر حاوی ہونے سے پہلے وہ لوگ نبی کے نام پر پہلے انگلی رکھتے تھے، جو ان کے کمانڈر تھے، اور سب کو کہتے تھے دیکھو میں انگلی رکھ دیا ہوں،
سب تیار ہیں؟ ہاں. اب اس کے بعد عربی کا جملہ سنی جامع ترمذی اس کے حاشیے میں انڈیا کے حاشیے میں بولے کیا کہتے تھے؟ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. یہ سب کہتے تھے آمین. اب اس کا ترجمہ سنی. اے اللہ ایسا اس نبی کے ذریعے سے اپوزیشن پر ہماری مدد کرنا، جس کو بھیجے جانے کا وعدہ تو نے ہماری کتاب توریت اور انجیل میں کیا ہے کہ آخری زمانے میں بھیجوں گا. تو مفسرین ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں کہ فَيُنْصَرُونَ تو اسی وقت مدد آ جاتی تھی اور اپوزیشن ہار مان کر چلے جاتے تھے. تو کتنے بڑے گواہ ہیں، پاس تمہارا گزرا ہے اس نبی کی مدد لے کر کے زندگی گزارنے میں، اور تم پرزینٹ کی بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ لے کر کے ہمارے خلاف آئے ہیں، ہماری اس کے آئے. کیا ہے بیوقوفی؟ تو لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ وہ حق تھا جو نبی کی آمد سے پہلے، اور تم پریکٹیکلی طور پر دیکھ چکے ہیں ان کا وقت، ان کی عظمت. جب ان کے نام پاک کی برکت سے تمہاری مدد ہوتی تھی، آج تو پوری ذات آ گئی ہے، پوری ذات آ گئی ہے. اب تو مشاہدہ آ چکا ہے، پہلے صرف تھیوری، اب تو نالج اور تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی آ گئے، رسول آ گئے ہیں. اچھا ایسا بھی نہیں کہ کوئی لڑے لولے معاذ اللہ، ایسا بھی کیا خوبصورتی، ہوائیں کر کے بلائیں لیتی تھی مصطفیٰ کی خوبصورتی سے. ارے صرف ہاتھ ملاتے تھے صحابی تو خود کہتے ہیں کہ میرا مطلب پشت در پشت خوشبو سے معطر ہو جاتا. ہاتھ ملاتے تھے. کوئی نہیں، آج تک لوگ لگاتے ہیں تو ملے تو ارے خوشبو اچھا لگائے تھے نہیں، ارے ملاتے تھے صرف تو خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے. ارے کچھ تو قبیلے ایسے ہیں یمن میں آج بھی موجود ہوگا، بیت المطیبین ان قبیلے کا لقب بن گیا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہیں نسبت پا کر کے ایسی خوشبو ان کے خاندان پر خاندان ایک دم بالکل پیدا ہوتے تھے تو دنیا سمجھ جاتی تھی کہ ان کے گھر میں بیت المطیبین میں اولاد پیدا ہو. ایسا اتنی خوشبو. تو اب دیکھ رہے ہو جمال مصطفیٰ کو، کمال مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ، سب کچھ دیکھ رہے ہو، نام سے تم کو ملتی تھی. ارے کام تو لو آپ کم سے کم. لیکن نہیں، ہوائے نفس کو مقدم کیا. توحید کا وجود پہلے ہونا چاہیے، نفس بعد میں بنتا ہے. یہ جملہ دھیان میں رکھیے گا. نفس کو دخل دے توحید باتیں ختم ہو جائے گی، اور توحید کو مقدم رکھے نفس کی بھی حفاظت ہو جائے گی. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کو ہی رسول پاک کے اوصاف اور کمالات کی بنیاد پر تم کامیاب ہوتے تھے، اور آج تم نے ان تمام کمالات کی جگہ اپنی ایڈیٹنگ کر دیا. پہلے بارے میں دیکھا یکتبون کتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے تم نے لکھ دیا کہ یہاں پر جو ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے. اور آج بھی آپ اگر حج کو الحمدللہ گئے ہیں، اللہ کا کرم ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، محبت کی بات ہے. آپ جب دارالسلام سے آئیں گے ادھر سے یہ زیارت کرنے کے لیے، باب السلام سے، دارالسلام سے باب السلام سے آئیں گے، اور پھر جب نکلیں گے مواجہ اقدس سے تو رسول پاک کی بارگاہ میں آنے سے پہلے پہلا ایک سوراخ ملتا، ایک سوراخ پہلا ملتا. کل جو ہے 1 2 3 4 سوراخ. پہلا سوراخ ملتا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت لکھی ہوئی پہلے سوراخ کے اوپر. توجہ دیجیے، اس سوراخ میں کوئی نہیں، یہ سوراخ کے سامنے جو ہے خالی جگہ ہے حضرت عیسیٰ کے. کچھ لوگ یہیں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لیتے، دیکھتے ہیں ما کان محمد ہے پڑھ لیتے، یہاں پر نہیں کوئی. اس کے بعد دوسرا جو سوراخ ہے، اس سوراخ کے اوپر لکھا ہوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. توجہ دیجیے، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو یہاں پر رسول پاک کا روضہ ہے، دیکھا تو مغالطے میں پڑ جاتے. اور تیسرا ابو بکر صدیق اور چوتھا حضرت عمر. توجہ دیجیے، میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کے اوپر میں ابو بکر کے اور یہ اس آیت کے بیچ میں ابھی لکھا ہوا ہے یا مجید. تو خالد فیصل کا زمانہ تھا. توجہ دی گئی، ابو سعود آل سعود کی بات ہے، اس سے پہلے کا زمانہ. اور آج بھی آپ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھیں غور سے تو یا مجید لکھا ہوا ہے، لیکن آپ چونکہ خطاط نہیں ہیں، خطاط میں وہ اچھے سے آسانی سے لکھا ہوا تھا پہلے یا محمد. وہاں پر پہلے کیا لکھا تھا؟ یا محمد لکھا ہوا.
اب اس کو یا مجید کیسے کیا؟ میم ہے کے نیچے جو ہے، ہا کے نیچے جیم ڈالنا بہت، نقطہ ڈالنا بہت آسان ہے۔ اب ہا کے بعد جو میم تھا نا، میم کے ایسے حصے کو نکال دیا، وہاں پہ 2 نقطہ ڈال دیا، بس یا مجید ہو، باقی سب ویسے کا ویسے۔ اس طرح کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ ارے نبی نہیں آئے ہیں اور ان کے نام پاک کی برکت مل رہی ہے یہودیوں کو، آنے کے بعد تم ان کے نام کو کاٹ رہے ہیں۔ کاٹنے کے لیے پھر ہزاروں کیا پوری کائنات کے دل سے دل کاٹنا پڑے جہاں جہاں نفس ہے۔ اس لیے یہ سب یا موجود ہے، یا مجید، مجید اللہ کا ہے نا، قرآن مجید یا مجید، مجید لکھا میم جیم یا دال، یہ لکھا سب اور کیجیے، جائیے مدینہ آنکھ بند کر کے الحمدللہ یا مجید ابھی لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی غور کیجیے گا نا تو چونکہ وہ بناوٹ ہے، یا محمد ہی نظر آئے، نظریں بدلتی تو نظارے بدلتے ہیں الحمدللہ، اور کسی کو یا محمد بھی مجید نظر آتا، کیا کریں۔ خیر، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محبت بھرا وہ شہر عطا فرمائے۔ توجہ دیجیے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بال، تو حق سے مراد یہاں پر وصف نبی ہے، نعت جلالین شریف میں تو اے نعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب حضور کی نعت کو باطل سے مت ملاؤ، جو نبی کا وصف ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، یہ سب اوصاف جو توریت اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، بس اسی وصف کو وہیں پر رہنے دو، اس میں ایڈیٹنگ مت کرو، اس کو نکال کر کے ایزی مت پیش کرو، یہ ہے تو نعت وصف نبی کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ اب کیا کہنا کہ لفظ نعت جو وصف کے معنی میں ہے، وصف سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر جو مشتمل باتیں ہو اس کو نعت کہتے ہیں، کمالات پر، اور کمالات سے جو بھی ریلیٹڈ بات ہو اور اس کے خلاف کرنے کو باطل کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ حق کے ساتھ، یعنی کمالات مصطفیٰ کے ساتھ اس کے خلاف کوئی چیز مت ملاؤ، اس کے خلاف کوئی چیز مت ملاؤ، ایڈ کرتے تھے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ، حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تم جانتے، تم خود جان رہے ہو کہ یہ جو یہاں پر یہ کر رہے ہیں، ابے کرتے وقت ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب کر رہے ہو تو کرو نا کھل کر کے۔ تو یہ جو ایڈیٹنگ کر رہے ہو تم توریت اور انجیل میں، یہ کیا ہے؟ ارے آج نبی کو ہم نے بھیجا ہے، پیدا نہیں کیا، توجہ دی، ہم نے بھیجا ہے، اور اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو ضرورت ہے، ضرورت تم کو تھی اس لیے بھیجا ہے۔ 650 برس سے بلک رہے تھے عرب کے وادی والے، حضرت عیسیٰ کے بعد تقریباً 650 برس سے سسکیاں لے رہے تھے، کوئی تو انسان آ جاتا، کوئی تو آ جاتا۔ آج کیا ہے عراق کا حال، افغان کا حال دیکھ رہے ہیں؟ آج عورتیں کیا جملہ بول رہی ہیں؟ صدام کی، ہم کسی کی تائید نہیں کر رہے، صدام کے زمانے میں کم سے کم عزت تو ہماری محفوظ تھی، توجہ دیجیے، اتنا جملہ۔ آج تو ہم پیریڈز کے عالم میں بھی ان کی درندگی سے نہیں بچ پا رہے ہیں، یہ جملہ ہے ان کا۔ آج سمجھ میں آ رہا، وہی آزادی کی بنیاد پر یہی عورتیں فتنہ ہوتی ہیں، جب احساس ہوتا تو گاڑی چل گئی ہوتی، فائدہ نہیں۔ تو یہ لوگوں، تم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو، انجام نہیں جانتے ہو، 60 سال 70 سال جیو گے، کیا ہوگا؟ مٹی میں جانے والے ہو نا، اسے بھی معلوم ہے کہ میرا نبی کون ہے اور کیسا ہے۔ تب تو جب جواب دے دیا جاتا ہے قبر میں، تو مٹی اتنی سی کھودتے ہو آپ، اور رب کے حکم سے ارشاد ہوتا ہے، میں جانتا تھا کہ یہ میرے کوسچن، میرے حبیب کا کوسچن، اور اس کا آنسر دے دے گا، اس کا جواب دے دے گا۔ سنو، اسی تھوڑی سی جگہ کو 70 بائی 70 کر دو، 70 گز لمبا کر دو، دیکھا؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے دینے کی وجہ سے، آمد مصطفیٰ کا خیال اور آمد مصطفیٰ کے نور اور تجلیات کی بنیاد پر، سمجھ گیا؟ تم قبر میں جا رہے ہو، تمہیں چھوٹی سی جگہ میں اسی جلوہ رخ مصطفیٰ کی وجہ سے وسعت دے دی جا رہی، اور اسی بنیاد پر تمہارا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر میں کامیاب تو پھر ہر جگہ کامیاب۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جنت سیکورٹ ہو جاتی، بالکل ہو جاتی آپ کے لیے، ایک دم طے ہو جاتی جنت آپ کے لیے اگر قبر میں کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے حق کو باطل کے ساتھ، یعنی اوصاف مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ باطل کے ساتھ ملانا یہ ہے کہ کمالات جو ہیں اس کو اس کی حیثیت نہ دو، اس کا پوزیشن نہ دو، اس کی عظمت نہ دو، ان کا وقار نہ دو، ان پر اعتراض کرنا یہ کسی بھی زاویے سے صحیح نہیں، کیونکہ شعور پر مہر لگاتی ہے، شعور پر مہر لگاتی ہے، اور تحقیق کرنا، سرچ یا ریسرچ یہ شعور سے ہوا کرتا ہے، اور جب مہر لگ جائے تو پھر شعور بڑھانا، یہ جو بالکل اللہ پاک کے مہر پر اعتراض ہے، اللہ پاک کی ختمیت پر اعتراض ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ایک آیت اور
وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ آ کر کہا، یہ کیسی چال ہوتی ہے، اسی سے تعلق ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسا کرو، ایک میٹنگ کریں، ایسا کرتے ہیں کہ کچھ جنے جا کر کے ایمان والوں کے سامنے بولو کہ تم جس پر ایمان لائے ہو نا، صبح میں ہم ایمان لے آتے ہیں، صبح میں ایمان لاتے ہیں، شام ہوتے ہی پھر انکار کر بیٹھنا، دیکھ رہے ہیں، وجہ النہار صبح میں ایمان لے آتے، وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کو ہم کفر کر دیں گے۔ اور کیوں؟ ان کی چال کیا تھی کہ جب پورا ایمان لانے کے بعد جب کفر کریں گے نا تو وہ لوگ پوچھیں گے کفر کرے، ارے تو دیکھنے کے بعد پہلے تو ایسی سوچ رہا تھا کہ تمہارا مذہب غلط ہے، اب تمہیں دیکھ لیا، پریکٹیکل ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو ہو سکتا لعلہم یرجعون، شاید ان کا دل پگھل جائے۔ کیسا بانا پوڑ رہا، دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل واقعی اللہ پاک کمال والا ہے۔ کس لیے ایمان؟ بھائی دیکھو ہم ایمان لائیں گے نا، شام تک ایمان رکھیں گے، اس کے بعد میں کفر کر بیٹھیں گے، کفر کی وجہ پوچھنے کو آئیں گے ہی، کیوں کفر کرے، بات کیا ہے، کل تک تو میں ایسے ہی بولتا تھا، اب تو پریکٹیکل ہو گیا کہ تم لوگ غلط ہو، کہیں غلط ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو ارے ایمان لاتے ہی ہماری بیٹی مر گئی، ہمارا وہ ہو گیا، ہمارا یہ خراب ہو گیا، ہمارا وہ خراب ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ارے اب ہم نہیں، اب دیکھو کفر کرتے ہی دیکھو سب ہو گئے، زندے ہو گئے، سب یہ ہو گئے، ارے استغفر اللہ۔ ایمان اور کفر کا تعلق جنت اور جہنم سے ہے، آپ کے پرسنل لائف سے نہیں۔ ہاں وہ اگر صحیح ہے، آپ کا ایمان صحیح ہے تو اس کا فیض، اس کے اثرات آپ کی دنیاوی زندگی پر بھی ہوں گے، الحمدللہ یہ صحیح ہے۔ لیکن آپ دنیا کی ہی معاملات کو ایمان مطلب اس کے تابع کر دو ایمان کو، یہ بیوقوفی۔ آپ سب ایمان کے تابع ہونا یہ کمال ہے۔ لہذا اگر صرف مرنے یا صرف کسی کے ختم ہونے یا زوال کی بنیاد پر اگر ایمان لانے اور نہ لانے کا مسئلہ ہوتا تو پھر 1,24,000 انبیاء کرام، اور ان میں سب سے زیادہ تو بنی اسرائیل میں آئے تو ان کے ماننے والے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تمہارے آبا و اجداد جو ایمان لائے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بہرحال تمہارا کوئی لاجک نہیں چلے گا۔ فرماتا ہے اللہ پاک کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر جو کچھ بھی احکام نازل ہوئے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وجہ النہار صبح کے وقت، وَاذْكُرُوا آخِرَهُ، اور شام کے وقت انکار کر بیٹھے گے، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ جائیں اپنے مذہب اسلام سے۔ گویا ہر انرجی کوشش یہی کریں گے، جتنی بھی ان کے پاس ہے وہ سب اسلام کو ختم کرنے اور مصطفیٰ کی محبت کو دور کرنے۔ ایک لفظ میں جو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے واقعی بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہو نبی کی محبت دل سے نکال دو، کامیاب ہو۔ اور یہ سازش میں انگریز کامیاب تھے، آپس میں کبھی بھی وہ لوگوں میں آپ مطلب وہ اور یہ نہیں لڑائی کیے، ہم لوگوں میں آپس میں لڑایا، لڑاؤ حکومت کرو، یہی تو ہے تھا نا ان کا، لڑاؤ، کس کو لڑاؤ؟ یہ آپس میں لڑاؤ۔ اور آپس میں کیسے لڑاؤ؟ یہ دیکھیے ڈاکٹر امبیڈکر کے حوالے میں ایک دم بہت مشہور بات ہے، یہ جب ایمان لانے کے لیے قریب تھے تو گاندھی جی نے ان سے کیا پوچھا، کس جماعت میں ایمان لا رہے؟ اور ڈاکٹر امبیڈکر پریشان، دیکھیے کیسی یہودی ذہنیت دیکھیے، ڈاکٹر امبیڈکر کس میں؟ ہاں اسلام میں بہت فرقے ہیں، تو کس فرقے میں تم ایمان لا رہے ہو؟ تو فوراً کہا جس میں فرقے ہو میں ایمان نہیں لاتا۔ دیکھا کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح سے پالیسی وہ صبح قیامت تک چلے گی، بس آپ کو ہم کو الحمدللہ ثم الحمدللہ محبت کی دنیا میں جینا ہے، کبھی بھی بے ادب نہیں بننا ہے، یہی سب سے بڑا ہمارے پاس سرمایہ ہے اور اثاثہ ہے، اور یہ ہتھیار ایسا ہے الحمدللہ کہ جانتے ہیں نرم داز بستر پر بھی اگر ایسی ذات سے محبت کریں گے آپ کہ اگر اس بستر کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس ذات پر کبھی فوقیت نہیں دیں گے آپ، سب کچھ ایک نظر آئے گی، اور اسی کو قرآن پاک نے کہا متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر، دنیا کے ساز و سامان ہیج نظر آئیں گے اگر تمہاری محبت مصطفیٰ سے کامل ہے، کامل محبت مصطفیٰ ہے تو ہیج نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اور ان کی بیویاں کبھی نہیں پوچھتی تھی جنگوں سے پہلے کہ میرے شوہر آئے یا نہیں، باپ آئے یا نہیں، بتاؤ محمد ہے یا نہیں، محمد ہے یا نہیں، یہ ہے تو سب ہے۔ ارے باپ دیکھا، اس لیے ہمیں بھی یہی چاہیے، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو آپ سب کو اسی فکر کے ساتھ قائم رکھے، دائم رکھے، مولا محبت کے ساتھ زندہ رکھے، باپ ماں کا ادب کرتے ہوئے یہاں سے لے کر کے صحابہ سے لے کر کے نبی، تمام امت کے تمام بزرگوں کا ادب و احترام کرنے والا انسان بنائے، بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، صحت و تندرستی، ایمان و عقیدہ عطا فرمائے، جسم کی توانائی عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے بڑوں کی بخشش فرمائے، ہم سب کی بھی حفاظت اور بخشش فرمائے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت
فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.